أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. اور اگر ہم مزہ چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا اور پھر اس کے بعد اس سے اس کی نعمت کو چھین لیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے. اچھا یہ نیچرل ہے، بالکل کسی سے نعمت لے لی جائے تو اسے مایوسی تو ہوتی ہے، لیکن اصل جو جرم ہے وہ ناشکرا پن ہے. مایوسی تو نیچرل ہے، لیکن ایسی مایوسی کہ جس میں آپ آلریڈی جو اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کر رہے تھے وہ آپ بالکل بھلا بیٹھے اور اس ایک غم کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف نظر کر دیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور جب ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو وہ کاٹ چکا تھا تو وہ پھر کہتا ہے کہ بس ساری تکلیفیں ہوگی مجھ سے دور. بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے. یعنی پہلا پورشن تو ٹھیک ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوگی تو ظاہر ہے اس نے یہی کہنا ہے، لیکن یہ جو ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شیخی بگاڑنا شروع کر دیتا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یعنی غم کی کیفیت میں کفران نعمت برداشت نہیں ہے اللہ کو، اور خوشی کی کیفیت میں شیخی بگاڑنا برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ہاں، مگر وہ لوگ جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں انہی کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. تو کیا آپ چھوڑ دیں گے وحی میں سے کچھ حصہ جو آپ کی طرف نازل ہوا؟ اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا تو نہیں کرنا تھا. یہ کافروں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو تم ہمارے نبی کو تکلیفیں دے رہے ہو تو کیا یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ کمپرومائز کر دیں گے اور اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچائیں گے؟ اور نبی علیہ السلام کو بھی ڈھارس بتائی جا رہی ہے کہ ان تکلیفوں کے آنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی کبھی خیال آئے اس حوالے سے کہ کوئی کمپرومائز کی کیفیت ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قریب ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کی طرف جھک جاتے جو یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر ہم آپ کو ڈھارس نہ بتاتے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سمجھانے کے لیے، اور ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے، اس لیے خدا اورینٹڈ رہنا ہے. اگر نبی کا یہ اسٹیٹس ہے تو باقی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز کوئی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا انسان ہو.
تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا آپ ایسا کریں گے کہ آپ وحی کا کوئی حصہ چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے جو آپ کو ان کی تیکھی باتیں سننی پڑتی ہیں؟ کون سی باتیں؟ کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی خزانہ نازل کیوں نہ ہوا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا. اس کے علاوہ بھی اور ڈیمانڈز تھیں. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کر کے بتا دے. ہمیں آسمان پہ چڑھ کے بتائیے اور اس کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. ہمارے سامنے ایک کتاب لے کے اترے, اس کے ساتھ فرشتے اترے, 9 معجزات تھے وہ مانگتے تھے, اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم فرما دو میں بشر ہوں, رسول ہوں, معجزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, اپنی مرضی سے تو میں معجزہ نہیں دکھا سکتا, اور میں تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے یہ جھوٹ باندھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر قرآن؟ نعوذ باللہ. تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو 10 صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ اس کے ساتھ کی. اگر یہ نبی گھڑنے والا ہے نا تو 10 تم بھی گھڑ لو اور بلا لو جن کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے مقابلے پر جو ہستیاں ہیں, اگر تم سچے ہو. اچھا, یہاں پہ 10 صورتوں کا چیلنج آیا. یہ چیلنج شروع ہوا تھا کتاب سے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ تمام جن و انس مل کر قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے. پھر یہ چیلنج نیچے آتے ہوئے 10 صورتوں پہ آیا کہ چلو یار پورا قرآن تو 114 صورتیں ہیں, 10 لے آؤ. پھر یہ 10 سے بھی ایک صورت میں بھی گیا, سورۃ البقرہ میں کوئی ایک صورت لے آؤ, چلو ملتی جلتی لے آؤ. اور ایک صورت بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یار. قرآن کی ایک صورت تو کتنی چھوٹی ہے, سورہ الکوثر, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس کے برابر بھی کوئی صورت بنا سکتا تھا, لیکن نہیں. تھوڑی بہت جنہوں نے تب آزمائی بھی کرنے کی کوشش کی وہ بھی ذلیل و خوار ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج آج تک برقرار ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے عربی میں کوئی بھی ردیف کافیہ ملا کے اور اس کو قرآن کی طرز میں تلاوت کرنا شروع کر دیا اور اب آپ کہیں یہ قرآن کے مقابلے کی ہوگی. یہ تو آپ کو عربی لنگوسٹک کے لوگ بتائیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے کی صورت بنتی ہے کہ نہیں. اور کچھ صورتیں اس طرح نا انہوں نے قرآن حضرات سے ملتی جلتی آوازوں میں نا اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں جعلی بنا کے. عام مسلمانوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ قرآن ہے یا وہ سمپل عربی کی کوئی شعر و شاعری ہے جو انہوں نے نا عبد الباسط کی طرز میں نا بالکل اسی سٹائل میں نا انہوں نے یہ اپلوڈ بھی کی ہوئی ہیں. اور پھر جو اس کی ٹیکنیکل خرابیاں جو عربی لنگوسٹک کے جاننے والے لوگ ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اور وہ خرابیاں نہ بھی ہوں تب بھی جو اس کتاب کا پیشن, اس کی جو دعوت, اس کا جو آخرت اورینٹڈ ہونا, اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے اور خدا اورینٹڈ ہونا, وہ جذبہ تو اس کتاب کا خاص ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. بس اگر وہ یہ کافر چیلنج قبول نہ کر سکیں تم سے تو خوب جان لو یہ کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ذریعے نازل ہوا ہے, اور یہ کہ معبود تو کوئی نہیں سوائے اس کے. تو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ اب اس میں دعوت بھی ہے, دھمکی بھی ہے اور جھنجھوڑنا بھی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو اب ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم
نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جو کوئی بھی تم میں دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طلبگار ہوگا تو ہم اسے دنیا میں پورا پورا دیں گے اس کے اعمال کا بدلہ اس زندگی میں. لیکن ظاہر ہے اس میں تقدیر بھی غالب ہوگی. یہ نہیں ہے کہ جس نے کوشش کی ہے جتنی اتنا ہی اس کو ضرور مل جائے گا. آخرت میں تو یہی ہے کہ جس کے لیے انسان کوشش کرے گا وہ اسے ملے گی. لیکن دنیا میں بیڈ لک ہو جاتی ہے, آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی. بیڈ لک کا تعلق دنیا سے ہے کیونکہ اللہ نے اپنی تقدیر کا غلبہ پھر تکلیف میں بھی انسان کو ڈالنا ہوتا ہے. جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یہاں دنیا میں جو کوشش کرتا ہے اسے اوورآل ایک جنرل رول یہ ہے کہ اسے مل ہی جاتا ہے. اس دنیا میں, اور اسے اس معاملے میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لیکن یہ بات یاد رکھنا, ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے. یعنی جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں, یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا اسے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے اگینسٹ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے صرف آخرت چاہنی ہے, بلکہ کہا کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 201, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے, آمین. اور بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بخاری مسلم میں اللہم آتینا ہے, قرآن میں ربنا آتینا ہے. تو آپ دونوں کو جمع کر لیں, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. قرآن میں ایک دعا ہے جس میں یہ دونوں جمع بھی ہیں, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو میں قرآن کی اس آیت کے تحت جہاں کہیں بھی دعاؤں میں اللہم یا ربنا آیا ہوتا ہے تو میں دونوں کو جمع کر لیتا ہوں. یعنی اس جمع کرنے کی اصل بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا اس کے بعد. پہلی آیت مکمل کر لیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا آخرت میں کچھ نہیں ہے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور وہ سب کا سب مٹ جانے والا تھا جو دنیا میں وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی دنیا کے اعتبار سے یا آخرت میں وہ سارے کا سارا ان سے معاملہ جاتا رہے گا, کوئی آخرت میں اجر نہیں ملے گا اگر کوئی خدا اورینٹڈ نہیں ہے. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے بعد ایک سچا شخص اس پہ گواہی بھی دے دے,
اکثر مفسرین اس سے مراد عبداللہ ابن سلام کو لیتے ہیں کہ انہوں نے یہودی عالم ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کی گواہی دی تھی. بس یہ ایک ہی بندہ ہے جو ڈومیننٹ ایمان لے کے آیا, ورنہ باقی یہودیوں نے قرآن قبول کوئی نہیں کیا. حیران کن بات ہے کہ قرآن کا میجورٹی پورشن یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے. سورہ بقرہ آپ دیکھ لیں, کرسچنز تو آلموسٹ سمجھ لیں ان کی کورالری کے طور پہ ہے نا, کیونکہ یہودی جس دین کے ماننے والے ہیں کرسچن بھی اسی دین کو مانتے ہیں, صرف ایک عیسیٰ ابن مریم کا فرق ہے. 10 کمانڈمنٹس وہ بھی مانتے ہیں, بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو کرسچنز بھی مانتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کرسچنز بھی مانتے ہیں, بلکہ ان کی پوری شریعت تو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. اس کے باوجود دیکھ لیں صرف ایک یہودی عالم نکلا ہے جس نے اسلام قبول کیا. یعنی سلیبس اللہ کا, ٹیچر اللہ کا پیغمبر, اور آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ایک یہودی صرف ایمان لے کے آیا, عبداللہ ابن سلام. تو کیا رسول اللہ ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ نہیں, ناکام وہ لوگ ہوئے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے, اور اس سے بڑھ کر ایک گواہ نے بھی شاہد من گواہی دے دی ہے ان پہ. اور اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی تورات, جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی, یعنی اس کتاب کے اندر بھی پروفیسیز آخری پیغمبر کی موجود تھی, اور یہ کتاب بھی اسی دعوت کو آگے لے کے چل رہی ہے. یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر, اور جو کفر کریں گے اس کے ساتھ, یعنی پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے جو حق پر مبنی ہے, اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, اس میں پروفیسیز موجود تھی. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کفر کریں گے مختلف گروہوں میں سے, چاہے وہ جیوز ہوں, کرسچنز ہوں یا مشرکین عرب, تو ان کے لیے پھر وعدہ جو ہے وہ آگ کا ہی ہے. بس اے نبی علیہ السلام, آپ نے اس معاملے میں کوئی شک میں نہیں پڑنا, اور آپ کے ذریعے امت کو کہا جا رہا ہے بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے, پرپسفل, با مقصد ہے, سچائی کے ساتھ ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے, جھوٹ باندھتا ہے. جھوٹ باندھنے والا یا تو وہ شخص ہوگا جو جھوٹا دعوی نبوت کر دے, یا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوگا کہ جو سچا دعوی نبوت کرنے والے کو جھٹلا دے. وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا, کیونکہ سب سے بڑی سچائی پیغمبر کی ذات ہوتی ہے, پیغمبر کی دعوت ہوتی ہے توحید کی. اس کا انکار کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے. یعنی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے, انبیاء کرام کا انکار کرے. یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے, تو وہاں پر پھر اللہ کے حضور جو گواہی دینے والے ہیں, گواہ وہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. یہ گواہی دینے والے وقت کے پیغمبر بھی ہیں, اور گواہی دینے والے وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے ان کے نام اعمال کو لکھا ہوا تھا. وہ اللہ کے حضور گواہی دیں گے. آگاہ ہو جاؤ کہ لعنت ہے, پھٹکار ہے ان ظالموں کے اوپر. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وہ لوگ جو کہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن, اور وہ آخرت کے معاملے میں کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک تو کفر کی روش یہ ہو سکتی ہے کہ انسان آخرت کا انکار کر دے, ایک یہ ہے کہ وہ زندگی گویا کہ ایسے گزار رہا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا, تو انڈائریکٹلی وہ بھی کفر کر رہا ہے. ورنہ جسے فکر ہو کہ آخرت میں پکڑ ہے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار سکتا. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے مقابلے پر ان کے لیے کوئی دوست ہو سکتا ہے، پشت پناہ ہو سکتا ہے. ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب، اور نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے دنیا میں، اور نہ اسلام کے نور کو دیکھ سکتے تھے. اس کے سبب آخرت میں ان پر عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے کان اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کی. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خود نقصان پہنچایا، اور ان سے سب کچھ غائب ہو گیا جو دنیا میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. دنیا میں کہتے تھے نا کہ فلاں میرے کام آ جائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا. یہ بھی ایک کنسیپٹ تھا کہ جس نے دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر اہلیت ہے، آخرت میں بھی ہمیں دے گا اگر آخرت ہوئی. سورۃ الکہف میں یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی کنسیپٹ تھا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. کوئی شک نہیں اس میں کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جو یہ وشفل تھنکنگ کے اندر وقت گزارا کرتے تھے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال اختیار کیے اور ہمیشہ اللہ کی طرف جھکے رہے، عاجزی رکھی، ڈرتے رہے، یعنی ایمان اور نیک اعمال کے باوجود ہر وقت ڈرتے رہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اہل جنت ہیں، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ان دونوں فریقوں کی، گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک اندھا اور بہرا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا ہے، اگرچہ ان کے پاس آنکھیں بھی تھی اور کان بھی تھے لیکن انہوں نے استعمال کر کے حق قبول نہیں کیا. تو اللہ نے کہا کہ جس طرح دنیا میں اندھا اور بہرا شخص بمقابلہ دیکھنے والے کے اور سننے والے کے، یعنی کہ اہل ایمان، کیا یہ دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ جو اندھا ہو اور بہرا ہو اور جو دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو؟ دنیا میں یہ برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیں اگر انسان اندھا بھی ہونا، اگر سنتا ہونا تو اپنے کئی معاملات چلا سکتا ہے، لیکن ایسا اندھا جو سنتا بھی نہ ہو، آپ مجھے بتائیں اس بیچارے کی زندگی کتنی ڈیپینڈنٹ ہے دوسروں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال ان لوگوں سے دی ہے، اور اہل ایمان کو کہا دیکھنے والے اور سننے والے. حالانکہ آنکھیں اور کان ان کے بھی تھے لیکن انہوں نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ سے گویا کہ وہ اندھے اور بہرے ہیں. جو دیکھنے کا سا دیکھنا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جو سننے کا سا سننا تھا وہ نہیں انہوں نے سنا. کیا ان کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟